آج ہم اس کائنات کے سب سے بڑے راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے ہمارے ابتدا کی، یہ کہانی ہے پہلے انسان کی۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وقت نے ایک نیا موڑ لیا اور اس زمین کی تقدیر لکھی جانے والی تھی۔ سب کچھ پرسکون تھا، فرشتے اپنے رب کی عبادت میں مشغول تھے۔ تب اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے ایک اعلان فرمایا، ایک ایسا اعلان جس نے ایک نئی بحث کا آغاز کر دیا۔ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ میں ایک انسان کو کھنکھناتی بجھتی ہوئی سوکھی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، جو مٹی بدبودار سیاہ گارے کی ہے۔ تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ یا اللہ، کیا تو زمین پر ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو فساد مچائیں گے؟ سو کا یہ سوال اعتراض کے لائق نہیں، بلکہ سمجھنے کے لیے تھا۔ وہ اس نئی مخلوق کی حکمت کو جاننا چاہتے تھے۔ تب اللہ تعالی عز و جل نے وہ تاریخی جواب دیا جو آج بھی انسان کے مقام کو واضح کرتا ہے۔ فرمایا، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہلے انسان کو تخلیق کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے زمین کے ہر کونے سے مٹی لی، اسے اپنے دست قدرت سے بنایا اور اس میں اپنی روح پھونکی اور اسے آدم کا نام دیا۔ لیکن اللہ نے اپنے اس خلیفے کو فرشتوں پر فضیلت کیسے دی؟ آخر کیسے ایک انسان فرشتوں سے بالا تر ہو سکتا ہے؟ علم کی بنیاد پر۔ جی ہاں عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ چیزیں سکھائیں جو کسی اور مخلوق کے پاس نہ تھیں۔ علم الاسماء یعنی تمام چیزوں کے نام اور ان کی صفات اور ان کے کام کرنے کا طریقہ۔ یہ وہ علم تھا جو اس کائنات کو چلانے کے لیے ضروری تھا۔ پھر ایک عظیم دربار سجا، تمام فرشتے موجود تھے اور حضرت آدم بھی وہیں تھے۔ اللہ نے وہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اعتراف کیا، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ تب اللہ نے آدم کو حکم دیا، اے آدم انہیں ان چیزوں کے نام بتلا دو۔ جب آدم نے وہ سب نام بتا دیے جو فرشتے نہ جان سکے تو اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں اور وہ سب بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو؟ جی ہاں، یہ ثابت ہو گیا کہ انسان کی برتری اس کے علم اور اس کی فہم و ادراک کی صلاحیت میں ہے۔ اب وہ وقت آیا جب انسان کی شرف کا عملی طور پہ اعلان ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو اور ابلیس کو، جو اس وقت فرشتوں کے ساتھ ہی عبادت کرتا تھا، حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ حکم ملتے ہی تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، مگر ایک مخلوق تھی جو اپنی جگہ کھڑی رہی، اور وہ مخلوق ابلیس تھا۔ اللہ نے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ نہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو ہے ہی بلند رتبے والوں میں سے؟ ابلیس کا جواب اس کی تباہی بن گیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا
اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ ہاں، یہ تکبر تھا، یہ حسد تھا۔ اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی منطق کو ترجیح دی۔ اس نے آدم کو حقیر جانا اور اللہ کے حکم سے منہ موڑ لیا۔ اللہ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھے پر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے۔ تو یہاں سے اتر کے چلا جا، تجھے یہ حق نہیں کہ تو یہاں تکبر کرے، بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ ناظرین، یہاں سے انسانیت کی سب سے بڑی دشمنی کا آغاز ہوا۔ ابلیس نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی اور یہ عہد کیا کہ وہ آدم کی اولاد کو ہر طرف سے بہکائے گا سوائے اللہ کے مخلص بندوں کو۔ جی ہاں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شیطان یعنی کہ ابلیس ہمیں کتنے وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، وہ کام نہ کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو یہ ہوگا، جبکہ وہ گناہ ہوتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے۔ اور شیطان اپنی پوری قوت اور طاقت سے ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ نے بھی فرمایا کہ اے ابلیس، تو میرے مخلص بندوں کو کبھی نہ بہکا سکے گا۔ ابلیس کو نکالنے کے بعد اللہ نے آدم کا ٹھکانہ جنت میں بنایا، اور آدم تنہا نہ تھے۔ اللہ نے ان کی پسلی سے ان کے ساتھی، ان کی شریک حیات حضرت حوا کو پیدا کیا۔ ان دونوں سے کہا گیا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، یہاں سے جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں چاہو خوب کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ جی ہاں، یہ بات ہے قرآن کی، یہ بات ہے حق کی، یہ بات ہے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ وہ درخت کس چیز کا تھا، گندم، سیب یا پھر انگور، کیونکہ یہ اہم نہیں تھا۔ اہم چیز اللہ کا حکم تھا۔ یہ ایک امتحان تھا، یہ آدم اور حوا کی تربیت کا حصہ تھا کہ وہ حکم کی پابندی کیسے کرتے ہیں، مگر ان کا دشمن ابلیس گھات لگائے بیٹھا تھا۔ شیطان ان کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا۔ اس نے جھوٹی قسم کھا کر کہا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ Why should I not show you the way to eternal life and an endless kingdom? نمبر 20 and 21، شیطان نے ان کی سب سے بڑی کمزوری پر وار کیا، ہمیشہ رہنے کی خواہش۔ آخر کار وہ دونوں شیطان کے فریب میں آ گئے، انہوں نے اس درخت سے پھل کھا لیا۔ اوہو، اب جیسے ہی انہوں نے اس پھل کو چکھا، ان کے جنت کا لباس ان سے چھن گیا اور وہ بے پردہ ہو گئے۔ وہ شرمندگی سے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنے لگے۔ اللہ نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ یہ غلطی تھی لیکن تکبر نہیں تھا، یہ بھول تھی لیکن نافرمانی نہیں تھی۔ آدم اور حوا کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ شرمندہ ہوئے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ رحمان الرحیم نے خود انہیں وہ الفاظ سکھائے جن سے ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، لیکن جنت جو امتحان کی جگہ نہیں تھی اب ان کا ٹھکانہ نہیں ہو سکتی تھی۔ جس خلافت کا اعلان فرشتوں کے سامنے کیا گیا تھا اس کا وقت اب آ چکا تھا۔ اللہ نے فرمایا، تم سب یہاں سے اتر جاؤ، اب زمین ہی ایک مدت تک تمہارا ٹھکانہ اور جائے پناہ ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، وہیں تمہیں جینا ہے اور وہیں تمہیں مرنا ہے اور وہیں سے دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔
ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کی زمینی زندگی کا آغاز ہوا. یہ آغاز ہوا انسانی زندگی کا. یہ کہانی تھی انسان کے شرف کی اور اس کے امتحان کی، اس کی بھول کی اور پھر اس کے توبہ کی اور اللہ کے رحمت کی. یہیں سے خیر و شر کی وہ جنگ شروع ہوئی جو آج تک جاری ہے، اور ہمیشہ سے ابلیس انسان کا دشمن رہا. اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو اگلی ویڈیو میں کس نبی کا قصہ سننا ہے. اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.